اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس وقت جو حالات ہیں سیاسی اور معاشرتی اور پوری دنیا میں، وہ اس قدر لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں اسے، اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ایک ایسی ویڈیو بھی لوڈ کریں جس میں لوگوں کو امید نظر آئے، اور لوگ جو ہیں انہیں جو احساس سے محرومی ہو گیا ہے ایک، یا احساس سے کمتری ہو گیا ہے، وہ کم ہو۔ دنیا میں ہمیشہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں یا کوئی بھی جاندار ہے، اس کے ایک انڈیویجول کریکٹر ہوتا ہے، اور ایک اس کے پوری کلاس کا بطور گروپ ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور یہ جو کلاس بیہیویئر ہے یا اس کی پوری اسپیشی کا بیہیویئر ہے، یہ اس کی اصل میں قومیت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک مسئلے پر پوری قوم ایک طرح سوچے تو اس کا مطلب ہے یہ قوم ہے، اور اگر کسی ایک مسئلے پر وہ ایک سے زائد مختلف، متفرق یا متصادم سوچے تو وہ قومیں مختلف ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا نقطہ نظر کچھ ہوتا ہے، ہندوؤں کا کچھ اور ہوتا ہے، تو دو قومی نظریہ روز ثابت ہوتا ہے۔ لیکن انہیں ضد ہے، اور اہل یورپ کو بھی ضد ہے کہ قومیں جو ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں، اور جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء بھی مغالطے میں رہے۔ لیکن یہ کہ قومیں ادیان سے بنتی ہیں، اور جب کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں سب اگر یکسو ہو کر سوچیں کسی بھی مسئلے کے باب میں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ پوری ایک قوم ہے۔ اسی طرح پاکستان ایک قوم ہے، پاکستانی سارے، اگرچہ وہ صوبائی لحاظ سے مختلف، اور ہزارہ سال سے وہ مختلف اس میں رہتے چلے آ رہے تھے، تو جب سب نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہی سارے اب ایک امت کا حصہ بن گئے۔ اب جو صوبائی عصبیتیں تھیں یا لسانی عصبیتیں تھیں یا جغرافیائی عصبیتیں، یہ اب جہالت قرار پا جائیں گی۔ یعنی نظریاتی بنیاد کے مقابلے پہ آپ نہیں لا سکتے۔ ہاں، اس کو اس سے نچلے درجے میں تو وہ صحیح ہیں، لیکن یہ حقیقت فی نفس ہی غلط ثابت ہو گئی کہ جو قومیں ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں، اور یہی پوری دنیا 300 سال سے اسی کھینچتانی میں ہے۔ اہل مغرب کا کہنا ہے کہ نہیں، اسی لیے اس کی بنیاد پہ انہوں نے پوری دنیا کو چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں قیمہ بنا کے، اور 206 یا 200 پلس مائنس کچھ قومیتوں میں اور مملکتوں میں، اور بے شمار ان میں لسانیت گروپ کے، تو یہ سارے تقسیم در تقسیم کے عمل سے انسانیت کو دوچار کر دیا۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس زمانے میں یونائٹڈ نیشن تو نہیں تھی، لیگ آف نیشن تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ تو یہ جو معاملہ ہے اقوام کا کہ انسان بطور انسان ایک قوم بنے گا، یا انسان جو ہے وہ مختلف لسانی یا صوبائی یا نسلی گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے باہم متصادم ہو جائے گا۔ یہ ساغر صدیقی صاحب اردو کے بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ایک پنجابی کا بھی شعر ان کا بڑا فکر انگیز ہے کہ اے علاقہ غیر ہے تے او علاقہ اپنا، پی گیا انساناں نوں پل سراتوں ٹپنا۔
یعنی یہ علاقہ میرا ہے، وہ علاقہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں حد بندی نہیں کی۔ اسی کی نفی کرنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور پھر اس میں اسی طرح فرمایا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغ۔ تو اسلام یونیفیکیشن کا مذہب ہے، انسانوں کو جوڑتا ہے، جبکہ اہل مغرب کی فکر جو ہے وہ انسانوں کو تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزار دیتی ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ سمجھیے کہ ساری انسانیت دیکھیں فلسطین کے معاملے میں کیسے یکجا ہو گئی اور یکسو ہو گئی کہ سب انسان امن چاہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرانگیز انسان ایسے بھی ہیں جن کی معیشت جو ہے وہ سارے اس کے جنگ و جدال کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اور میس پروڈکشن ایک ایسا مصیبت کی ایک چیز ہے کہ جس نے انسانوں کو ان نیسیسری میسو پرچیزنگ پہ لگا دیا، غیر ضروری خریداری پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس غیر ضروری خریداری پر لوگوں کو کرنے کے لیے کہ وہ خریدیں، مجبور کرنے کے لیے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا۔ اور جو اب دیکھیے نا کہ ڈرامے جو ہیں اس کے اندر کہ چلیں جی کوئی کام نہیں ہے، چلو جی خریداری کرنے چلتے ہیں، چلیں جی یہاں چلتے ہیں، چلو جی فلانے مال چلتے ہیں، فلانے مال چلتے ہیں۔ تو وہ ایک شوق رہ گیا، اور حالانکہ وہ چیزیں بے شمار پہلے ہی آلریڈی ان کے وارڈروب میں ہوں گی یا ان کے گھر میں بیکار پھر رہی ہوں گی، پڑی ہوئی ہوں گی۔ اب معاملہ آتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ جو بھی پاکستان کا یہ حال ہو گیا وہ حال ہو گیا، تو ہم اس کے باب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ اس سے متصل ہی ہے، تو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو احباب وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بالکل ذہن آپ کا تر و تازہ رہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا کردار استعماری نظام میں مثبت کردار پاکستان ادا کر رہا ہے استعمار کے منفی کردار کے مقابلے پہ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔